رحم اللہ من عمل عملا فاتقنہ۔ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس شخص پہ رحم فرمائے کہ جو شخص کوئی کام کرے تو اس کو بڑی عمدگی کے ساتھ اور بہت اچھے انداز سے کرے۔ یہ عمدگی کسی بھی کام میں اور شائستگی کا خیال رکھنا، یہ اتنا اہم معاملہ ہے، اتنی اچھی بات ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات پسند ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رحم اللہ، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ رحم فرمائے اس شخص پر کہ من عمل عملا، جو بھی کوئی کام کرے فاتقنہ، تو اس کام کو بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اور بہت اچھے انداز کے ساتھ اور عمدگی کے ساتھ کرے۔ یہی بات یاد رکھیں کہ رحم جو ہے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ایک صفت ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی روایات میں آیا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، زمین والوں پہ رحم کر، آسمان والا تجھ پہ رحم کرے گا۔ تو رحم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ایک صفت ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس خوش قسمت انسان کو دعا دی ہے۔ یہ رحم کی دعا سوچیں آپ کی کس کے منہ سے ادا ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی معاملہ آپ نے جب کرنا ہے اور اس میں آپ تعجیل کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، تو یہ جلدی کرنا اور تعجیل یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جلدی میں کیے جانے والے جو بھی کام ہوتے ہیں وہ سارے اکثر جو ہے تو غلط ہو جاتے ہیں، یا بعد میں پھر انسان کو اس پہ پچھتانا پڑتا ہے۔ اس لیے شریعت کا یہ مزاج ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رحم کی دعا کی ہے ایسے شخص کے لیے کہ جب بھی وہ کسی کام کو ہاتھ ڈالے، جب بھی کوئی کام کرنا چاہے تو اس کام میں متانت، اس کام میں سنجیدگی اور عمدگی کا پہلو شامل ہو۔ ایسا شخص جب مضبوطی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے کوئی کام کر لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا میں آج بھی وہ شامل ہو سکتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ رحم فرمائے اس پر۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، چونکہ رحم کا ذکر ہے تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے من صلی قبل العصر اربعا، جو شخص عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے۔ اکثر ہم دیکھا گیا ہے کہ ہمارے لوگ اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے، رب العالمین جل شانہ توفیق عطا فرمائے۔ بظاہراً یہ تھوڑا سا چھوٹا سا عمل ہے، تھوڑا سا ٹائم اس پہ لگتا ہے، لیکن حصول دعائے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ رحم فرمائے اس شخص پہ من صلی قبل العصر اربعا، کہ جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ عصر کے جو فرض ہیں وہ تو ہیں آپ نے پڑھنے، لیکن کوشش کر کے تھوڑی سی ہمت کریں، مسجد میں یا گھر میں نماز کے لیے آنے سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھ لیا کریں۔ یہ عمل وہ ہے کہ جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا دی ہے، اور دعا بھی کون سی دعا؟ فرمایا رحم اللہ امرأن، اللہ تعالیٰ اس شخص پہ رحم فرمائے من صلی قبل العصر اربعا، کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ جو حدیث مبارک بیان کر رہا ہوں اس میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ رحم فرمائے اس شخص پہ من عمل عملا فاتقنہ، کہ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کو بہت اچھے احسن انداز سے، بہت بہترین طریقے سے سنوار کر عمدگی کے ساتھ اور آہستہ آہستہ کرتا ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جب بھی کوئی کام کریں اس میں جلدی ہرگز نہ کیا کریں۔ جلدی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور کام کو سنوار کر اور بہترین انداز سے کرنا اس شخص کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔